जहाँ का सबक है तुम्ही से है मुजाहिदों, जहाँ का सबक है तुम्हारी मशल वफा, परोगे शश जिहाद है तुम्ही से है मुजाहिदों, जहाँ का सबक है तुम्ही से है मुजाहिदों, जहाँ का सबक है। मर्दान में पाकिस्तान की पहली सरकारी गर्ल्स कैडेट कॉलेज में मुल्क भर से 80 तालिबात को दाखिला मिल गया है। क्लासेस का बाकायदा आगाज आज से किया गया है। 250 होनहार तालिबात में से सिर्फ 80 तालिबात का इंतखाब किया गया। ऐसा कॉलेज हो कि पूरा एक सिर्फ किताब ना हो, सिर्फ उसमें पढ़ाई ना हो, उसमें प्रॉपर तरबियत हो, एक उनकी अपब्रिंगिंग हो, डिसिप्लिन हो, फिजिकल ट्रेनिंग हो, तो एक पूरा एक प्रोजेक्ट। मेरा नाम ब्रिगेडियर जावेद सरवर है। मैं प्रिंसिपल हूँ, फाउंडिंग प्रिंसिपल हूँ गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान का। हम क्लेम कर रहे हैं कि एक हम फ्यूचर पाकिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं विद रिगार्ड टू गर्ल्स। ये एक मुनफरिद इदारा है जो कि मर्दान में एस्टेब्लिश किया गया है। मैं इसको क्रेडिट दूंगा केपीके गवर्नमेंट को। ये आपको बताते चलिए कैडेट कॉलेज एट द मोमेंट इज वर्किंग ऑन अ टेम्परेरी कैंपस. Subsequently, it will shift to the main campus, which is planned and tucked by. We also laying emphasis on their physical fitness, physical training, and also the mental growth. That is a very, very, very important for the personality makeup and personality building. इसका जो लोगो है वो हमने डिजाइन किया है, कुरान पाक का पहला वर्ड लेकर डिजाइन किया है, दैट इज फ्रॉम द इकरा एंड वी आर वर्किंग विद द पोएटिक वर्ड्स ऑफ अल्लामा इकबाल, दैट इज मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमन। सो बेसिकली वी से कि पढ़ के आपकी लिमिट है आसमानों तक। यही हम बच्चों को एक ड्रीम देते हैं, एक ख्वाब देते हैं। हमारे पास बच्चियां पूरे पाकिस्तान से आती हैं और ये हमारा मिशन है ताकि ये बच्चियां कल आगे जाकर मुल्क कौम का एक सरमाया साबित हो सके। हमारा दिन का आगाज ही बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने ये किया हुआ है। दिन का आगाज सबसे पहले कुरान क्लास से होता है। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस में नहीं होती। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं जी, हमारे पास स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एवरीथिंग एट द मोमेंट, ऑल्दो वी आर वर्किंग इन अ टेम्परेरी कैंपस, बट हमारे पास सारी सोल्स अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास ताइक्वांडो मैंडेटरी है और मेरी बच्चियों ने 33 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें ओवरऑल पाकिस्तान में 5th पोजीशन हासिल की। फिर उसके बाद अंडर 21 गेम्स में पार्टिसिपेट किया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दे एक्सेल और उन्होंने ताइक्वांडो में ट्रॉफी हासिल की है, पुमसे में ट्रॉफी हासिल की है। और यही मेरी बच्चियां 6 बच्चियों ने नेशनल लेवल पे इस साल पार्टिसिपेट किया था। लाहौर में कंपटीशन हुआ था, 6 बच्चियां वहां पे गई थी और 6 बच्चों ने मेडल हासिल किया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छी लाइब्रेरी मेंटेन की है जिसमें हमने तमाम किस्म की बुक्स को इकट्ठा किया है और मैं क्लेम करता हूँ कि इस वक्त वो लाइब्रेरी मर्दान की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, जिसमें तमाम लिटरेचर की बुक्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बुक्स हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर बुक्स हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों लिटरेचर को हमने कॉम्बिनेशन किया हुआ है, हिस्ट्री की बुक्स हैं। जब भी बच्चों को टाइम मिलता है वी हैव अ स्पेशल पीरियड फॉर देम। मेरा नाम मनाहिल आफ्ताब है और मैं मर्दान से ताल्लुक रखती हूँ। जब से ये कॉलेज, ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, हमारे ख्वाबों को भी जैसे एक ताबीर मिल गई है। हमने जो ख्वाब देखे हैं उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। इससे पहले जीसी सबसे पहले ये सोचना एक मुश्किल काम था। मैं अपनी कैपेबिलिटीज से और इंशाल्लाह ये जीसी से मुझे इतना पॉलिश करेगा कि मेरा मुस्तकबिल में मैं इधर पहुँच जाऊँ। My name is Khan. I am from Canada, Vancouver, British Columbia. And the best thing is that Pakistani people do understand someone's situation. And in Canada, it's like you're just all alone. But here in Pakistan, it's just like you're in the center and everyone is helping you out. And all around Pakistan, all women are talented. But the thing is that they tend to hide it because they think that the world won't accept it. But mashallah, now in 2021, there's so many women coming out and participating in sport. My name is Zaidi Khadat Sama Hanif and I'm from Australia. My name is Mahnoor Avi. I'm from the United Arab Emirates. मेरा नाम है ज़ारा नारमीन खान और मैं इंग्लैंड से आई हूँ। And I came here
I think 2.5 years ago for the test of GCSEM. I want to be part of like the Pakistani army, and I want to help my country. And when they first heard that I wanted to join this school, they kind of were adamant, why do you want to join this school? What brought you here? But then after then they saw what actually attracted me here, one, the khaki uniform, the respect I get I get out from outside, and how it can actually help me be part of the Pakistani Air Force, the Pakistani Army basically, and it can help me, serve my country later on in the next few years. My father always had that obsession with the army and how much he loved the army, and I wanted to be the first girl in our family to make a name for all the women. After finishing my studies from Girls Guide College Maidan, I'm thinking about joining the army or the Pak Air Force. So मेरे मामा और पापा इंग्लैंड में रहते हैं और वो बहुत अरसे पहले उधर गए थे, और मैं इधर आना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा ने मुझे चॉइस दी थी कि जहाँ भी जाना चाहती है जाएं, क्योंकि मेरा शौक़ था और मेरे पापा बस मुझे उधर पहुँचाने के लिए आए थे मेरे साथ, और फिर मैंने GCSEM को चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 2 साल मेरे हो गए हैं इधर और मैं 9th grade में हूँ. Today, there are some 170 female cadets in the college, where besides studying, they are also trained in foot drills and martial arts. So I've only been doing this for a few minutes, and I'm already feeling the intensity of it. These girls are training hard, not only to fight stereotypes, but also to prove that they deserve to be here. اس وقت یہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور آپ کے پاس جو ویکینسیز ہیں جو سیٹس ہیں وہ مجھے پتہ ہے بہت محدود ہیں, تو کیا فیوچر میں اس کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں؟ فیوچر میں ہم اس کو بڑھا کے بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں ہمارا کالج مل جائے, ہمیں اپنی جگہ مل جائے جہاں پہ ہم جائیں. دوسری جگہ پہ رہ کے آپ کرائے کے گھر میں کتنا کا کام کر سکتے ہیں, یہ ہے نا. اپنی جگہ ہوگی تو اپنی سسٹم بھی آپ بناتے ہیں, اسپیس بھی کریٹ کرتے ہیں. کروڑوں اور اس میں سے یہ جو چند گنے چنے بچیاں جو سلیکٹ ہوتی ہیں. دیکھیں, کوئلے کی کان میں ہیرا ایسے ہی ملا کرتا ہے, ہم اسی کو ڈھونڈتے ہیں اور اسی کو تراشتے خراشتے ہیں. ایک سول ادارہ ہے وہ اتنا آگے نہیں جاتا. جب بات آتی ہے کہ فوجی ادارہ ہے بہت آگے چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ادارے ملٹری کے انڈر چل رہے ہیں وہ بہت آگے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ یہ چیزیں سویلین اداروں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سیلف ڈسپلن اینڈ کمٹمنٹ. یار دیکھیں, ایک چیز ہے ہمارے ہاں, میرا خیال ہے کہ ادارے تو بہت سارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں میں ایک کوالٹی کی کمی ہے بیسیکلی. اگر ہم کوالٹی مینٹین کریں تو میرا خیال ہے کہ سارے ادارے ہم سے بہتر ہوں گے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کہ ایک ادارے کے ایک سٹینڈرڈ کو, ایک کوالٹی کو, ایک ٹریننگ کے لیول کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ایمفیسس بیسیکلی 4 چیزوں کے اوپر ہے. پہلی چیز ہے ایکڈیمک ایکسیلنس, جس پہ سارے ادارے زور دیتے ہیں کہ نمبر لے لیں, سبجیکٹ پڑھا دیں, یہ کر لیں. اس پہ تو ہے ہی ہے, دس ون تھنگ. مگر ہمارے ادارے میں خوبی یہ ہے کہ ہم تربیت پہ زور دیتے ہیں, جس کو کہتے ہیں پرسنالٹی گرومنگ, کہ تاکہ یہاں سے جو بچی نکلے کسی بھی جگہ پہ جائے, چاہے وہ آرمی میں جائے, ایئر فورس میں جائے, نیوی میں جائے, ٹیکنوکریٹ ہو, بیوروکریٹ ہو, رائٹ, وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے. اس کو ڈریس پہننا آتا ہو, چلنا پھرنا, بیٹھنا, بات چیت کرنا آتا ہو, وہ اس پہ خود اعتمادی ہو. وہ ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں. تیسری چیز ہے جس میں جو کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ لیک کرتی ہے ود ریگارڈ ٹو گرلس, دیٹ از اے فزیکل ٹریننگ. وی ڈو لاٹ آف ایمفیسس آن دیٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیلدی باڈی از ہیلدی مائنڈ. ابھی 5واں سال ہے کالج کے بنے ہوئے, نیشنل لیول پہ کھیل نہیں ہے. ہماری بچی الحمدللہ آرمی میں ریپرزینٹ کیا ہے اس نے باسکٹ بال میں, اور 8 بچیوں نے تائیکوانڈو میں انٹرنیشنل کلر لے چکی ہیں میری بچیاں. اور باقی جتنے مین سپورٹس ہیں, مردان بورڈ میں وی آر دا چیمپئن, وی ہیو ون دا جنرل ٹرافی الحمدللہ. اور چوتھی چیز جو ہماری ہے وہ ہے ہم پاکستانیت سکھاتے ہیں, دین اور پاکستانیت. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے کہ پاکستانی بنانے ہیں کہ تاکہ یہ ملک کو آگے لیڈ کر سکیں. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اس ادارے کی تو اپنی بلڈنگ تک نہیں ہے. لوگوں کے پاس اپنی انسٹیٹیوٹ کے اپنے بلڈنگ ہیں, کروڑوں کے فنڈ ہوتے ہیں. حالت یہ ہے کہ ساری دنیا سے بچیاں آ رہی ہیں کہ بھائی اس ادارے کے پاس اپنی بلڈنگ تک نہیں ہے. تو یہ کمال آپ میں
نہیں یار, یہ میں خالی ایک چیز بتاؤں کہ یہ نیک نیتی کی بات ہے اور اللہ کا کرم ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. دیکھیں جب گورنمنٹ نے مجھے ایک ٹیمپرری بلڈنگ دی, الحمدللہ ایٹ لیسٹ آئی سے دیر از اے شیلٹرز اویلیبل. ہم نے تو کام کرنا ہے بچوں کی تربیت کا, ٹریننگ کا, اور ہمیں کہیں پہ بھی وہ کام کریں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش یہ ہے کیونکہ ہمارا ٹریننگ سسٹم بھی 24/7. ہمارے ٹیچرز بھی آن کیمپس ہوتے ہیں. میں خود, میری فیملی از آلسو اسٹیئنگ ود دیم اینڈ ٹوٹلی کمیٹڈ, اسٹارٹنگ ارلی ان دا مارننگ, اور رات تک ہم بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ان کا ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. کبھی ہم دوست ہوتے ہیں, کبھی ہم ٹیچر بن جاتے ہیں, کبھی ان کے مینٹور بن جاتے ہیں. آخری سوال بریگیڈیئر صاحب, آپ کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے جو آپ یہ سسٹم چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہر میدان میں آپ کی بچیاں آگے جا رہی ہیں؟ یہ کوئی تسلسل کو عہدیدار میں جا سکتے ہیں, آپ یہ چیز کسی اور کو تفویض کر سکتے ہیں؟ یار اس میں دیکھو ایک کریکٹ بیسک یہ ہے, اٹ از اے ڈیڈیکیشن اینڈ ہارڈ ورک. دیٹ بیس اگر آپ کے دل کے ایک آبسیشن کے ساتھ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جنون ہے. میرا خیال ہے کہ میرا جنون ہے کہ ایک نیشن کو ہم بنا دیں. ان میں سے ایک بھی بچی پاکستان کی لیڈر بن گئی تو میں کہوں گا آر ایم از اچیوڈ. ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر صاحب, ان کے ساتھ کھڑی میڈم, یہ میاں بیوی ہیں اور یہ ویژنری ہے. جن کے پاس سوچ ہو, جذبہ ہو, ڈیڈیکیشن ہو, تو وہ ادارہ جس کے پاس اپنی بلڈنگ تک نہ ہو, وہاں پہ حالت یہ ہے کہ جب لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہو تو میں سمجھتا ہوں ادارے ترقی کر جاتے ہیں. آخری بات, یہ قومی ہیروز ہیں.